ہم نے اپنے وجود پر کب غور کیا؟ کب تنہائی اختیار کی؟ لوگوں کی بھیڑ کے ساتھ ہم بھی مل گئے. کبھی موقع اور فرصت ہی نہیں ملا کہ ہم غور کر سکے کہ ہم کیوں ہیں یہاں، اس دنیا میں ہماری وجود کا مقصد کیا ہے. یاد رکھیے کہ آپ کتنے کمزور تھے، ایک حقیر نطفہ، اور اس کمزوری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک طاقتور انسان کی صورت میں پیدا کیا. ایک کمزور حالت سے آپ کو ایک طاقتور حالت میں ڈال دیا، پھر وہ کمزوری کی حالت آئے گی. وجود کے مقصد سے اس قدر نابلد ہوئے کہ دنیا کے اندر تباہی اور بگاڑ مچانے لگے. اسلاف کو دیکھ جائیے، ان کی سیرتوں کو پڑھیے اور اس کے اندر اپنے عملوں کا جائزہ لیجیے. علامہ غزالی نے، اور غزالی جن کو اسلامی تاریخ کا ذہین ترین شخص بھی کہا جاتا ہے، انتہائی ذہین شخص، مختلف دور سے گزرے، کبھی صوفیت کے مشرب سے دوچار ہوئے تو کبھی فلاسفہ کے باہوں میں آغوش میں گئے. علی کل حال کہا جاتا ہے، ان کے بھائی نے لکھا ہے احمد الغزالی نے، کہ ان کی موت اس حال میں ہوئی تھی کہ صحیح بخاری ان کے سینے پہ تھی. اخیر میں سلفی عقیدہ کے حامل ہو گئے تھے. اصول الفقہ کے بڑے عالموں میں سے مانے جاتے ہیں. المنقول والمستصفیٰ جیسی عظیم الشان کتابیں لکھی. انہوں نے اپنے بیٹے حامد کے لیے کتاب لکھی تھی. ان کی کنیت ہے ابو حامد الغزالی. چھوٹا سا بچہ تھا، اور دیکھیے سلف کا انداز کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اسپیشلی کتاب لکھتے تھے تحفے میں. چنانچہ ابن القیم رحمہ اللہ کا جب پوتا ہوا تو اس کو تحفہ میں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تحفے میں پوتے کو کچھ دے سکیں نہیں تھا. انہوں نے کتاب لکھ دی تحفۃ المودود باحکام المولود، اور یہ کتاب آج تک پوری دنیا میں اس موضوع پہ سب سے اچھی کتاب مانی جاتی ہے. بچوں کی تربیت کیسے کریں، اس پہ سب سے اچھی کتاب. چنانچہ غزالی نے اپنے بیٹے کو جو 10 سال کا تھا تقریباً، اس کو مخاطب کرتے ہوئے کتاب لکھی. اس کا نام رکھا ایھا الولد، اے بیٹے. اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک مشہور عالم، کہہ دیجیے بزرگ شخصیت گزری ہے اسلامی تاریخ میں، شقیق البلخی، ان کا اور ان کے ایک شاگرد حاتم الاصم، ان دونوں کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو ہماری زندگی میں وجود کی حیثیت یا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے اندر یا اس واقعے کے اندر وہ جوابات چھپے ہیں. شقیق کہتے ہیں اپنے شاگرد سے، حاتم سے، کہ کتنی دیر کیا، کتنی مدت تم میرے پاس رہے، کتنے سال سے تم یہاں پڑھ رہے ہو میرے پاس؟ کہا 33 سال سے. کہا 33 سال سے آپ کے پاس علم سیکھ رہا ہوں. آج دنیا میں کوئی ایسا سینٹر اور ادارہ نہیں ہے جہاں اتنے طویل عرصے سے لوگ سیکھیں، سوائے موریتانیہ میں کہا جاتا ہے 30 سال کا ایک کورس ہے. علی کل حال انہوں نے کہا کہ 33 سال سے. کہا حاتم جواب دو کہ اس 33 سال کی مدت میں تم نے کیا کیا سیکھا؟ کہا استاد جھوٹ نہیں بولوں گا، 8 مسئلہ سیکھا. صرف 8 مسئلہ اس 33 سال میں سیکھا. کہا انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون. 33 سال کی مدت میں صرف 8 مسائل سیکھے. چلو سناؤ. اور ان کے جوابات یا اس شخص کا نظریہ دیکھ کے دنگ رہ جائیے گا کیسے اس نے علم کو دیکھا ہے. چنانچہ وہ کہتا ہے حاتم، پہلا مسئلہ جو میں نے سیکھا، کہا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس دنیا کے اندر ہر شخص کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، عزیز بناتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ رہے، پریشانی کے وقت میں اس کی مدد کر سکے، اس کے لیے انسیت کا سامان بن سکے. لیکن جب وہ انسان مرتا ہے تو وہ دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. فارقہ صاحبہ. تو میں نے غور کیا کہ کون سی چیز ایسی ہے جو انسان کے ساتھ اس کے قبر تک جائے گی. تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ نیکیاں ہیں. فصاحبت الحسنات وترکت الناس. میں نے لوگوں کو چھوڑ دیا، نیکیوں کو اپنا دوست بنایا. جب میں مروں گا تو وہ نیکیاں میرے ساتھ میرے قبر میں جائیں گی. صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے ابو ہریرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان او یتبع المیت ثلاث. انسان جب مرتا ہے تو میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں.
دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں. کہا یرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل اور مال واپس آ جاتے ہیں، ویبقى عملہ معہ، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. کہا اسی لیے میں نے نیکیوں کو اپنا دوست بنایا. دوسرا مسئلہ جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ میں نے اللہ کی اس قول میں غور کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات کی پیروی سے روکے رکھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. میں نے بہت کوششوں کے بعد خواہشات کے اوپر قابو کرنا سیکھ لیا، یہاں تک کہ میرا نفس اب اللہ کی نیکی عبادت میں میرا ساتھ دینے لگا. تو ہمارا سب سے بڑے دشمنوں میں سے شیطان کے بعد ہمارا اپنا نفس بھی ہے. ہر بات میں نفس کی پیروی کی جائے، اس کو سلف ناپسند کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب کا سامنا ہوا، جابر رضی اللہ عنہ سے دیکھا کہ بازار سے آ رہا ہے، ہاتھ میں کچھ لے رکھا. کہا جابر کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو خرید لی. کہا او کلما تشتہی تشتری، او کلما تشتہی یا جابر تشتری، کہا ہر جو چیز جو تم کو پسند آئے، جس کی خواہش ہو وہ خرید لو گے. تو سلف اپنے نفس کو حتی الامکان دفع کرنے یا خواہشات پرستی سے دور رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. کہا تیسرا مسئلہ جو میں نے سیکھا کہ میں نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ دنیا کی مال و دولت پر یا کسی کی نعمت پر حسد کرتے ہیں، اس سے جلتے ہیں، اس کی وہ نعمت چھن جائے اس کی تمنائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. اور پھر اللہ کے اس قول کو پڑھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، لوگوں کے درمیان لوگوں کی معیشت کو ہم نے بانٹ رکھا، کس کو کتنا ملنا چاہیے، کس کی روزی کیا ہو، یہ ہم نے تقسیم کر رکھا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا بانٹا ہوا سسٹم ہے، بنایا ہوا سسٹم ہے، تو میں کیوں لوگوں سے حسد کروں. میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا. کہا چوتھا مسئلہ، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اپنے مال پر، اپنے خاندان پر، حسب نسب پر بہت فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ بڑے خاندان کے، کوئی خان زادہ ہے، کوئی شیخ زادہ ہے، کوئی سید زادہ ہے، دنیا کی ساری برائی اس کے اندر ہوگی، لیکن اپنے کالر کو اٹھائے گا کہ فلاں ہم سے حقیر ہے. کس چیز میں؟ آپ کچھ نہیں ہے، آپ تو گندگی پہ بیٹھنے والے اس کیڑے سے بھی بدتر ہیں جو گندگی کو اپنے ناک سے ہٹاتا ہے. یاد رکھیں وہ لوگ جو ذات پات کے نظام کو مسلمانوں کے بیچ لاتے ہیں، ہم شیخ ہیں اور فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور سید ہیں اور خان ہیں، فلاں ہیں، چلا ہے. اللہ کے نزدیکی کوئی معیار نہیں، تم کچھ نہیں ہو، کچھ نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنو، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، ضرور بھی ضرور لوگ باز آ جائیں اپنے باپ دادوں پر فخر کرنے سے. أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلِ الَّذِي يُدَهْتِهُ الْخِرَاءَ بِأَنَفِهِ، یا وہ اللہ کے نزدیک اس گندگی پہ بیٹھنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہیں، ذلیل اور خوار ہیں، جو گندگی کو اپنے ناک سے ہٹاتا ہے. ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیت وفخرها بالآباء، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادوں پر فخر کرنے کی روایت کو دور کر دیا ہے. لوگ دو طرح کے ہیں، مومن تقی، کوئی متقی ہے مومن ہے، یا فاجر شقی، یا کوئی بدکار ہے بدبخت ہے. والناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب، لوگ سب کے سب آدم کے اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا. کوئی فخر و حسب کی بات نہیں. پڑھ جائیے سیرت کو، خوب پڑھانے والے بھی ہیں اور اس کے باوجود اپنی شیخیت پہ فخر کرتے کہ ہم فلاں ہیں اور ہم فلاں ہیں. انہوں نے کہا کہ پانچواں مسئلہ، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب ان کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اسے بہت ہی حفاظت کے ساتھ وہ رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں. پھر میں نے اللہ کے اس قول کو پڑھا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو
میرے پاس کوئی بھی قیمتی چیز آتی جو اہمیت رکھتی ہے، میں اسے اللہ کے پاس بھیج دیتا تھا، یعنی صدقہ کر دیا کرتا تھا، کیونکہ صدقہ باقی رہنے والی شے ہے اور مجھے وہ قیامت میں ملے گی۔ چھٹا مسئلہ کہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ لوگ روزی حاصل کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، ذلیل و خوار کرتے ہیں، یہاں تک کہ روزی جو پاک روزی ہو سکتی تھی اس کو حلال ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ روزی اللہ نے لکھ دی ہے کہ آپ کو اتنا ملنا ہے، یہ آپ پر ہے کہ اس کو کیسے حاصل کرتے ہیں، حلال طریقے سے تھوڑی محنت لگے گی یا حرام طریقے سے۔ پھر میں نے اللہ کے اس قول کو پڑھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کی روزی اللہ کے اوپر ہے۔ تو میں نے یقین کر لیا کہ ان مخلوقات میں سے میں بھی ہوں جن کی روزی اللہ نے لے رکھی ہے ذمے، تو میں نے اللہ کی جو ذمہ داری میرے اوپر ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور جو میرا حق ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اللہ پہنچائے گا، اللہ پہنچائے گا۔ کہا ساتواں مسئلہ، کہا لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، حالانکہ ان کو جس کی دشمنی کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس سے غافل ہیں۔ اللہ نے کہا، پھر اللہ کے اس قول کو پڑھا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ تو میں نے لوگوں کی دشمنی چھوڑ دی، لوگوں کو دشمن بنانا چھوڑ دیا، شیطان کی دشمنی کے لیے خود کو کمر کس لیا، اپنی کمر کس لی شیطان سے دشمنی کرنے کی۔ اور آٹھواں مسئلہ کہا کہ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ ہر معاملے میں کسی نہ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں ہمارے برے وقت میں کام آئے گا، فلاں ہمارے خاندان کے لیے کام آئے گا، لوگوں پر توکل کرنا چھوڑ دیا۔ جب میں نے یہ قول پڑھا اللہ کا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا، لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ اور وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، دنیا میں اس شخص سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہے جو لوگوں پر بھروسہ کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرے۔ کبھی وہ شخص غم میں نہیں مبتلا ہوگا جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا، ہر معاملے میں وہ خوش رہے گا۔ تو لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیجیے، اس ذات پہ بھروسہ کریے جو ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کی مصیبتوں پہ اور آپ کی خوشحالیوں میں ہر لمحہ سے ہر چیز سے واقف ہے، وہ آپ کی ضرورتوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ جب ان 8 مسائل کو حاتم نے بیان کیا تو ان کے استاد نے کہا، شقیق نے، کہ اللہ کی قسم آج سے میں تمہارا شاگرد ہوں، میں نے قرآن کریم میں غور کیا، توریت اور انجیل اور زبور میں غور کیا، ان تمام کتابوں میں زندگی یا وجود کا خلاصہ ان 8 باتوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو ان 8 باتوں کو اگر انسان اپنی زندگی میں نافذ کر لے، وجود کے مقصد سے وہ واقف ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اپنے وجود کے مقصد سے واقف رکھے، غفلتوں اس کی چادر سے ہمیں بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔